ایک اور چیز، یہ ہمارے ہاں یہ تو آئے دن ہر تیسرے دن کسی نہ کسی شے کے بارے میں اٹھ جاتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے جی فلاں چیز کے اندر خنزیر کی چربی ہے، وہ اس چیز کے اندر جو ہے انہوں نے شراب ڈال دی ہے۔ تو اب یہ مختلف پروڈکٹس کے بارے میں بعض اوقات ہمارے مسلمانوں کی ہوتی ہے، بعض اوقات غیر مسلموں کی ہوتی ہے، تو کسی چیز کے بارے میں یہ مشہور ہو جانا کہ اس میں فلاں چیز ڈالی گئی ہے، زیادہ تر وہ مشہور ہوتے ہیں کوڈ، کہ جس جو ہے وہ چیز کے اوپر فارمولے کے اندر کا کوڈ لکھا ہوگا نا، وہ کوڈ پکا کہ خنزیر کا ہی کوڈ ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوڈ لکھا تو اسی کا ہو، کوڈ ہر شے کا کوڈ بنایا ہوتا ہے، پودے کا اپنا کوڈ ہوتا ہے، چربی کا اپنا ہوتا ہے، گوشت کا اپنا کوڈ ہوتا ہے۔ کسی شے کے بارے میں یہ مشہور ہو جانا کہ فلاں شے میں کوئی حرام چیز کی ملاوٹ کی گئی ہے، صرف اتنا مشہور ہو جانے سے وہ شے حرام نہیں ہو جاتی۔ یہ زیادہ تر ہمارے وہ اسلامی بھائی پریشان ہوتے ہیں کہ جن کا ایک تو دینداری کا ذوق ہے، ماحول میں آنا جانا ہے، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہیں، یا ویسے جو ہے وہ دین کے ساتھ ایک ان کا تعلق ہے، اور ان کا کام جو ہے وہ سپر سٹور، جنرل سٹور، پرچون کا، کریانے کا، اس طرح کا ان کا کام۔ اب وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ جوسیز ہیں، یا کولڈ ڈرنکس ہیں، یا جو ہے وہ چپس ہے، یا جو ہے یہ اور جو ہے وہ کیا نام ہے کوئی شربت وغیرہ بنانے کی جو چیزیں ہیں وہ ہیں۔ تو اب ان چیزوں کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ بھئی فلاں چیز جو ہے نا، اس کے بارے میں ایک آدمی نے تحقیق کی ہے، اس کو پتہ چلا کہ اس کے اندر جو ہے وہ حرام جانور کی چربی ملائی گئی ہے، اس میں فلاں جانور کا جو ہے کوئی کیا نام ہے کوئی ایسڈ وغیرہ اس میں ملایا گیا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ جائز نہیں۔ تو ان چیزوں کے بارے میں جو حکم شرعی ہے وہ آپ یاد رکھیے کہ کسی شے کے بارے میں جب تک ہمیں یقینی طور پر ناپاک یا حرام ہونا معلوم نہ ہو جائے، جب تک کسی شے کے بارے میں یقینی طور پر حرام یا ناپاک ہونا معلوم نہ ہو جائے، تب تک اس شے کا بیچنا خریدنا جائز، اس شے کا بیچنا خریدنا جائز۔ اگر یقینی طور پہ پتہ چل جائے کہ ہمیں واقعتاً کسی عادل آدمی نے صحیح خبر دی ہے، یا یہ ہے کہ ان کی طرف سے باقاعدہ لکھا ہوا آ گیا کہ واقعتاً اس میں یہ چیز ملاتے ہیں، اگر یہ واقعتاً یہ ہمیں پتہ چل جائے تو وہ چیز کھانا وہ ناجائز، وہ حرام ہو جائے گا، اس کا بیچنا بھی منع ہو جائے گا۔ لیکن جب تک کسی شے کے بارے میں یقینی طور پر ہمیں معلوم نہ ہو، تب تک اس شے کا بیچنا خریدنا جائز۔ تو یہ آئے دن نت نئی چیزوں کے بارے میں اٹھتا رہتا ہے، کبھی کسی پینے کی چیز کے بارے میں، کبھی کسی کھانے کی چیز کے بارے میں یہ چیزیں اٹھتی رہتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ جائز ہی ہوتی ہیں جب تک ان کے بارے میں 100% یقینی طور پہ ایسی صورت نہ ہو جائے کہ آپ قسم کھا کے بول سکیں کہ اللہ کی قسم اس میں ناپاک شے ملی ہے، تب تک اس شے کا کھانا جو ہے وہ حلال ہے۔ اگر واقعتاً ایسا یقین حاصل ہو جائے پھر اس کا کھانا ناجائز ہو جائے گا، پھر اس کا بیچنا خریدنا ناجائز ہو جائے گا۔ تو یہ اکثر اس میں جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، پمفلٹ تقسیم ہو جاتے ہیں، خبر اڑ گئی، کسی نے بتا دیا، وہ یکدم پھیلتی ہے، پھر وہ کمپنی والوں کو بیچاروں کو معذرتیں، وضاحتیں، پمفلٹ یہ وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو بلا وجہ کسی کو پریشان کرنے کی بھی اجازت نہیں، کسی کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی دوسری کمپنی کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہی، ایک آدمی کو اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں عام کرنی ہے تو دوسری کا مشہور کر دیا اس میں یہ چیز۔ اور بعض اوقات اس کے الٹ بھی ہوتا ہے، یہ بھی یاد رہے، بعض اوقات الٹ بھی ہوتا ہے کہ کمپنی خود مشہور کر دیتی، مشہور کرتی ہے تو پھیل جاتی ہے، اس کے بعد اس کا مزید ایک شور مچ جاتا ہے، تو اچھی بھلی تشہیر جو ہے وہ اس سے حاصل ہو جاتی ہے، بعد میں وضاحت ہو جاتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہی ہے یہ، اور ٹھیک ہے تشہیر بھی ہو گئی، اب بکنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہ کوئی بھی صورت ہو، بہرحال اس کے جائز ناجائز ہونے کے اعتبار سے یہی ہے کہ جب تک کسی شے کے بارے میں ہمیں یقینی طور پر معلوم نہ ہو جائے کہ یہ شے حرام ہے، تب تک اس شے کا استعمال کرنا ہمارے لیے حلال۔ صابن ہوتے ہیں، صابن کے بارے میں یہ بیرون ملک سے آیا تو اس میں کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے، یہ حرام ہے، وہ لوگ خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں۔ جب تک یقین نہ ہو جائے صابن بھی حلال۔ بیرون ملک سے بسکٹ آئے، اس میں کچھ ملایا ہوگا، نہیں، جب تک یقین نہیں ہے تب تک کھانا حلال۔ تو یوں جو ہے وہ اشیاء کے اندر اصل جو ہے یہی ہے کہ اصل میں اشیاء حلال ہیں، مباح ہیں، جب تک ان کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو جائے تب تک ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو مستثنیٰ بھی ہوتی ہیں، جیسے گوشت کا مسئلہ ہے۔ گوشت اگر کافروں کے ملک سے آیا تو اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ قیدیں اور بہت زیادہ سختیاں ہیں،
تو گوشت والا مسئلہ جو ہے وہ اس سے جدا رکھیے گا. اس کے بارے میں جدا گانا معلوم کرنا تو اس کے بارے میں سوالات جو ہے وہ کر لیجئے گا, دارالفتہ سے پوچھ لیجئے گا. گوشت کا معاملہ جو ان چیزوں سے جدا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.